بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 391 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ثابت باقتضاء النص کا بیان۔ جیسا کہ ہم نے عبارت النص، اشارت النص اور دلالت النص کی گفتگو مکمل کی، تو اب اقتضاء النص کی گفتگو کو شروع کرنے لگے ہیں۔ تو آئیے آپ سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَأَمَّا الثَّابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّصِّ فَمَا لَا يَعْمَلُ النَّصُّ إِلَّا بِشَرْطِ تَقَدُّمِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ اقتضاه النص بصحة ما تناوله فصار هذا مضافا إلى النص بواسطة المقتضى فكان كالثابت بالنص۔ بہرحال جو چیز اقتضاء نص سے ثابت ہو وہ یہ ہے کہ نص عمل نہیں کرتی مگر ایسی شرط کے ساتھ جو نص پر مقدم ہو، کیونکہ مقتضا ایک ایسی شے ہے جس کا نص سے تقاضا کیا اس معنی کی صحت کے لیے جس کو نص شامل ہو، لہٰذا یہ مقتضا کے واسطے سے نص کی طرف مضاف ہوگا، اور وہ حکم جو اقتضاء نص سے ثابت ہوتا ہے اس کی مانند ہوگا جو نص سے ثابت ہوتا ہے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وفی هذه العبارة توجیہان، احدہما ان یکون الثابت باقتضاء النص هو المقتضى اسم المفعول والاقتضاء مصدر على معناه ويكون المعنى، وأما المقتضى فما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه على النص فإن ذلك المقتضى أمر اقتضاه النص بصحة ما تناوله فصار هذا أي المقتضى مضافا إلى النص بواسطة الاقتضاء۔ فرمایا کہ اس عبارت کی دو توجیہیں ہیں۔ ایک توجیہ تو یہ ہے کہ جو چیز نص کے اقتضاء سے ثابت ہو وہ مقتضا اسم مفعول ہو اور اقتضاء اپنے معنی میں مصدر ہو، اور عبارت کے معنی یہ ہو مقتضا وہ ہے کہ نص پر عمل نہ کیا جائے مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ نص پر مقدم ہو، کیونکہ وہ مقتضا ایک ایسی شے ہے جس کا نص نے تقاضا کیا ہے اس چیز کی صحت کے لیے جس کو نص شامل ہو۔ بس یعنی مقتضا اقتضاء کے واسطے سے نص کی طرف مضاف ہوگا، تو فحینئذ یکون قوله المقتضى بمعنى الاقتضاء، تو اس وقت جو ہے وہ اس کا قول مقتضا اقتضاء کے معنی میں ہوگا۔ ونسخة تقدمه بالإضافة أولى من تقدم بالماضي ويكون تعريفا للمقتضى لا للحكم الثابت به ويخالف قرينه عن الثابت بدلالة النص۔ اور اضافت کے ساتھ تقدمہ کا جو نسخہ ہے وہ تقدمہ ماضی سے اولا ہے، یعنی اضافت کے ساتھ جو تقدم کا جو نسخہ ہے وہ تقدمہ ماضی سے بہتر ہے، اور یہ مقتضا کی تعریف ہوگی نہ کہ اس حکم کی جو مقتضا سے ثابت ہوا، لہذا یہ اپنے قرین یعنی اس امر کے مخالف ہوگا جو دلالت النص سے ثابت ہے۔ وثانیہما ان یکون الاقتضاء بمعنى للمقتضى هو تعریف للحکم الثابت بالمقتضى للمقتضى لا للمقتضى، وقوله تقدم صيغة فعل ماض والمعنى، وأما الحكم الثابت بمقتضى النص فما لم يعمل النص فيه إلا بشرط تقدم ذلك الشرط أمر اقتضاه النص لصحة ما تناوله فصار هذا أي الحكم الذي نحن في تعريفه مضافا إلى النص المقتضى بواسطة المقتضى فإن النص المقتضي دال على المقتضى وهو دال على حكمه۔ اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ اقتضاء مقتضا کے معنی میں ہو
اور یہ اس حکم کی تعریف ہوگی جو مقتضا سے ثابت ہے، مقتضا کی تعریف نہیں ہوگی۔ اور اس کا قول تقدمہ فعل ماضی کا صیغہ ہوگا، اور معنی یہ ہوں گے کہ بہرحال وہ حکم جو مقتضا نص سے ثابت ہے وہ چیز ہے جس میں نص عمل نہیں کرتی مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ شرط نص پر مقدم ہو، اور وہ شرط مقتضا ہے کیونکہ وہ شرط ایسا امر ہے جس کا نص نے تقاضا کیا ہے اس چیز کی صحت کے لیے جس کو نص شامل ہے۔ بس یہ حکم جس کی عام تعریف کر رہے ہیں مقتضا کے واسطے سے اس نص مقتضی کی طرف مضاف ہے، کیونکہ نص مقتضی مقتضا پر دال ہے اور مقتضا اس کے حکم پر دال ہے۔ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ قَوْلُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ دَلِيلًا لِقَوْلِهِ إِلَّا بِشَرْطِ تَقَدُّمٍ وَيَكُونُ حَمْلُ قَوْلِهِ فَمَا لَمْ يَعْمَلِ النَّصُّ عَلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا ثَابِتُ بِوَاسِطَةِ قَوْلِهِ فَصَارَ هَذَا وَإِلَّا فَلَا ارْتِبَاطَ بَيْنَهُمَا۔ تو بس اس وقت مصنف کا قول فإن ذلك امر، مصنف کے قول الا بشرط تقدم کی دلیل ہوگا، اور ان کا قول فما لم يعمل النص اس قول کے فصار هذا کے واسطے سے اس کے قول واما ثابت پر محمول ہوگا، ورنہ ان کے درمیان ربط نہیں رہے گا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تقسیم رابع کی چوتھی قسم بیان کرتی مصنف نے فرمایا کہ جو چیز اقتضاء نص سے ثابت ہو، یعنی مقتضا اسم مفعول وہ چیز ہے کہ نص عمل نہیں کرتی مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ چیز نص پر مقدم ہو، کیونکہ مقتضا یعنی اسم مفعول ایسی شے ہے جس کے وجود کا نص اپنے معنی اور مفہوم کی صحت کے لیے تقاضا کرتی ہے، یعنی جب تک مقتضا موجود نہیں ہوگا اس وقت تک نص کا مفہوم درست نہیں ہوگا، بس یہ مقتضا نص کی طرف اقتضاء کے واسطے سے منسوب ہوگا۔ شارح نور الانوار کہتے ہیں کہ اس عبارت کو حل کرنے کے لیے دو توجیہیں کی گئی ہیں۔ ایک توجہ تو یہ ہے کہ متن کی ابتدائی عبارت الثابت باقتضاء نص، جو چیز نص کے تقاضے سے ثابت ہو، سے مراد مقتضا اسم مفعول ہے، اور اقتضاء نص میں جو لفظ اقتضاء ہے وہ مصدر ہے اور اپنے مصدری معنی پر محمول ہے، اور بواسطہ مقتضا میں جو لفظ مقتضا ہے یہ بصیغہ اسم مفعول ہے، وہ اقتضاء مصدر کے معنی میں ہے، اور بشرط تقدم ہی میں لفظ تقدم اضافت کے ساتھ ہے، یعنی لفظ تقدم اس ضمیر کی طرف مضاف ہے جو ضمیر کلمہ ما کی طرف راجع ہے۔ بقول شارح تقدم کو اضافت کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے صیغہ ماضی کے ساتھ پڑھنے کے مقابلے میں۔ اب جو ہے وہ تعریف یہ ہوگی کہ مقتضا اسم مفعول یعنی کہ وہ چیز ہے کہ نص عمل نہیں کرتی مگر نص پر، وہ چیز ہے کہ نص عمل نہیں کرتی مگر نص پر اس چیز کے مقدم ہونے کی شرط کے ساتھ، کیونکہ یہ مقتضا ایسی شے ہے جس کے وجود کا نص اپنے مفہوم کی صحت کے لیے تقاضا کرتی ہے، لہذا مقتضا اقتضاء کے واسطے سے نص کی طرف مضاف ہوگا۔ اس صورت میں مقتضا کی تعریف یوں ہوگی، اور وہ حکم جو مقتضا اسم مفعول سے یعنی کہ جو صیغہ مفعول کے ساتھ پڑھا گیا اس سے ثابت ہے اس کی تعریف نہیں ہوگی، لہذا یہ صورت اپنے قرین یعنی اس امر کے مخالف ہوگی جو دلالت النص میں اس حکم کی تعریف کی گئی ہے جو حکم دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے، اور یہاں اقتضاء النص میں نفس مقتضا کی تعریف کی گئی ہے، تو بہرحال مذکورہ صورت میں اقتضاء النص کی تعریف دلالت النص کی تعریف کے مخالف ہوگی۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ اما ثابت باقتضاء النص میں اقتضاء مقتضا یعنی اسم مفعول کے معنی میں ہے، اور اب اما ثابت باقتضاء النص کے معنی ہوں گے کہ اما ثابت بمقتضاء النص یعنی وہ چیز جو مقتضاء النص سے ثابت ہوتی ہے وہ حکم ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں اس حکم کی تعریف ہوگی جو یعنی یہ اس حکم کی تعریف ہوگی جو مقتضاء النص سے ثابت ہوتا ہے، اور نفس مقتضا کی تعریف نہیں ہوگی۔ اور الا بشرط تقدم ہی لفظ تقدم یہ ماضی کا صیغہ یعنی تقدمہ ہوگا۔ اب قسم رابع کی تعریف یہ ہوگی کہ بہرحال وہ حکم جو مقتضا نص سے ثابت ہے وہ چیز ہے جس میں نص نہیں عمل کرتی مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ شرط نص پر مقدم ہو، اور وہ شرط مقتضا ہے
کیونکہ وہ شرط ایسا امر ہے جس کا نص اپنے مفہوم کی صحت کے لیے تقاضا کرتی ہے، تو غرض وہ حکم جس کی تعریف ہم کر رہے ہیں نص مقتضی کی طرف مقتضا کے واسطے سے منسوب ہے، کیونکہ نص مقتضی مقتضا پر دلالت کرتی ہے اور مقتضا جو ہے اس کے حکم پر دلالت کرتا ہے۔ تو شارح کہتے ہیں کہ مصنف کا قول فإن ذلك امر الا بشرط تقدم کی دلیل ہے، اور مصنف کا قول فما لم يعمل النص مصنف کے قول اما ثابت پر محمول ہے۔ فصار ھذا کے واسطے سے اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو فما لم يعمل النص اور اما ثابت کے درمیان کوئی ربط نہیں رہے گا، لہٰذا اس چیز کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اقتضاء بمعنی ماضی ہے یا یہ تقدم جو ہے اس کو ماضی پڑھنا ہے یا مضارع مصدر پڑھنا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ یہ اقتضاء بمعنی اس میں مفعول جو ہے یہ کس صورت میں ہوگا اور اس کا ترجمہ پھر کیا ہوگا، وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔